سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 19 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میگنانا ماریوس، موبی اور ایک مزید ان کا ساتھی اونٹ لے کر قاہرہ روانہ ہو گئے۔ یہ سلطان ایوبی کے قتل کی مہم پر جا رہے تھے۔ میگنانا ماریوس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے بہت وقت جیل میں گزارا تھا۔ اس کے داڑھی کے بال بہت لمبے ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ یورپی باشندہ ہے، لیکن ایک کمی تھی کہ میگنانا ماریوس کو اٹلی کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں آتی تھی۔ موبی کو راستے کا علم تھا، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی، اس کو مصری زبان بھی آتی تھی۔ صبح کی روشنی میں سلطان کا دستہ جو تعاقب میں گیا تھا وہ کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا، لیکن صبح سے پہلے سلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی، اس کے ساتھ باقی 6 دوستوں کی بھی لاشیں پڑی تھیں۔ سوار یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی ہڈیاں پڑی ہوتیں۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے، سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آنے لگے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو وہ نہیں رکے، کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا، جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا وہاں سے گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سلیبی اسی راستے سے گزر رہے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ رات کا وقت زیادہ ہوا تو سلطان کے سپاہی رک گئے۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا، مگر سلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں کھانے کے بچے کچے ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ سپاہیوں نے تعاقب تیز کر دیا۔ وہ آگے گئے، سمندر کا چٹانی علاقہ شروع ہو گیا۔ سمندر کی ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گھوڑوں کے نشانوں سے لگتا تھا کہ کافی سارے گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے۔ وہ اس طرف دیکھ رہے تھے، پھر وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب جا کر گھوڑے روک دیے گئے، کیونکہ کئی اور جگہوں سے چٹانوں کی دوسری طرف جانے کا راستہ تھا۔ انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ چٹان کے اس طرف دیکھ کر آئے۔ وہ چٹان پر گیا اور لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹایا۔ اس نے وہیں سے اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے اوپر گئے۔ علی بن سفیان کے نائب نے سپاہیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر کی طرف آ رہا تھا۔ وہاں انہوں نے اپنی کشتی کھڑی کی ہوئی تھی۔ سلیبی گھوڑوں سے اتر کر کشتی پر سوار ہو رہے تھے۔ لڑکیاں سوار ہو چکی تھی، گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ ان میں سے بہت سے کشتی میں کود گئے اور کشتی کے چپو کو تیزی سے چلانے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے تھے وہ تیروں کا شکار ہو گئے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا تھا، انہوں نے ایک نہ سنی۔ وہاں سمندر گہرا تھا، کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ ادھر سے سپاہیوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ چپو کی حرکت بند ہو گئی، پھر تیروں کی دوسری اور پھر تیسری بار لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ کشتی ڈولتی ہوئی ساحل پر آ گئی، کیونکہ سمندر کی لہریں ساحل کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کشتی کو ساحل پر باندھ کر یہ دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میگنانا ماریوس قاہرہ کے ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ سرائے کا ایک حصہ غریبوں کے قیام کے لیے تھا، ایک عمرہ کے قیام کے لیے تھا۔ اس حصے میں بہت سے دولت مند تاجر بھی قیام کرتے تھے۔ میگنانا ماریوس نے موبی کو اپنی بیوی اور ایک ساتھی کو نوکر بتایا۔ موبی کے حسن نے سرائے والوں پر میگنانا ماریوس کا رعب طاری کر دیا تھا۔ ایسی خوبصورت بیوی کسی دولت مند ہی کی ہو سکتی تھی۔ موبی نے خود کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین کے گھر اور دفتر کے متعلق
بہت سی معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس نے سوڈانی فوج کی معافی اور ان کے حرم کے حالات بھی معلوم کر لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کو کسی بھی جنگ یا اس طرح کے خفیہ کام کی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی مہم کو پورا کرنے میں لگا تھا۔ اس کے پاس ایک ڈھال ایسی تھی جو اسے بچا سکتی تھی، وہ تھی موبی۔ موبی صرف مصر کی زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اس کو مسلمانوں کے معاشرتی اور تہذیبی لحاظ سے مکمل ٹریننگ دی گئی تھی۔ صلاح الدین اپنے نائبین کو بٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مصر کی نئی فوج، سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کر دے گا۔ بحیرہ روم کی شکست کے بعد جبکہ سلطان زنگی نے فرینکو کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھیننے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو آباد کر دینا چاہتا تھا کہ وہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور بغاوت کا کوئی خطرہ نہ رہے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارت کی سربراہی کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ سوڈانی فوج کو توڑ کر بھی خطرہ موجود تھا۔ ان کے کئی سربراہ نے بظاہر ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس یہ بتا رہی تھی کہ بغاوت کی چنگاری ابھی بھی موجود ہے۔ سلطان کے چند انتظامی اور سوڈانی سربراہ یہ سب امید میں تھے کہ حالات کی وجہ سے سلطان مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ سب ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا۔ ایوبی نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور ان کا پتہ ہونے کے باوجود ان کا ذکر تک نہ کیا۔ جب بھی اس نے اپنے ماتحتوں اور فوج سے خطاب کیا تو کبھی دھمکی آمیز اور طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وہ اکثر یہ ضرور کہتا تھا کہ اگر کسی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ زیر زمین سیاست کی خبریں باقاعدگی سے سلطان کو دیتا رہا۔ شتربانوں اور محافظوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ صلیبی جاسوسوں کا گروہ قاہرہ میں موجود ہے۔ اس سے علی کے محکمے کی ذمہ داری اور بڑھ گئی تھی۔ ایوبی قدرے پریشان بھی تھا کہ وہ کیا کیا منصوبے لے کر مصر آیا تھا، لیکن یہاں اس کو زمین کے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی ایسے طوفانوں کا سامنا تھا جس سے اس کے منصوبے کمزور پڑ گئے تھے۔ اسے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر ہی لٹک رہی تھی۔ ایمان نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ بھی سازشوں کی جال میں الجھ کر سازشوں کا اعلی کار بن گئی تھی۔ عورت اور دولت نے عرب کی زمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی خبر تھی کہ اس کی جان لینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس پر بھی پریشان نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو جب زمین پر میرا وجود بھاری لگے گا تو وہ مجھے اٹھا لے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کی کبھی فکر نہیں کی تھی۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے ارد گرد محافظ اور انٹیلیجنس کے دستے موجود رہتے تھے۔ علی بن سفیان اس کام میں بہت چوکس رہتا تھا۔